ایک پرامن یونیورسٹی کی رات ہنسی خوشی میں گزر رہی تھی اور اگلی صبح پورے کیمپس خاموش اور ماتم میں ڈوبے جائے تھے۔ یہ کہانی ہے چار نوجوانوں کی جن کے خواب ادھورے رہ گئے اور ایک ایسا قتل کیا جس نے انسانیت کو ہلاک کر دیا۔ یہ سوال ہے کہ آخر یہ بھیانک قتل کیوں ہوا اور اس خوفناک رات کو اصل میں ہوا کیا تھا۔ آئیے جانتے ہیں اس سٹوری میں۔ 12 نومبر 2022 کی رات اڈیو یونیورسٹی کے چار طالب علم کیلی، موڈیسن، الیسا اور ایتھن اپنے کرائے کے گھر میں موجود تھے، اور پھر رات کے تقریباً 2 بجے اندھیری رات میں ایک شخص آہستہ آہستہ اس گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ گھر کے اندر دروازے سے داخل ہوا تو جہاں اکثریت تالا نہیں لگایا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چاقو بھی تھا۔ پھر جب وہ اندر داخل ہوا تو پھر سیڑھیوں کے راستے آہستہ آہستہ اوپر جانے لگا۔ اوپر والے کمرے میں کیلا اور میڈیسن سو رہے تھے۔ انہیں اچانک نیند ہی میں وار کر کے مار دیا گیا، اور پھر ان دونوں کو مارنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ نیچے والے کمرے میں جانے لگا۔ جب وہ نیچے کمرے میں ایسا اور ایتھن کو جاگ رہے تھے، انہوں نے مذمت کی، لیکن چاقوؤں کے وار اتنے شدید تھے کہ وہ بھی بچ نہ سکے، اور پھر چند ہی منٹوں میں پورا گھر خون سے بھر گیا۔ قاتل واپس اندھیروں میں غائب ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب پولیس کو اطلاع ملی اور جب پولیس کے اہلکار گھر پہنچے تو وہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ چاروں نوجوانوں خون میں لپٹے پڑے تھے، اور پھر پولیس نے فوری گھر کو سیل کیا۔ جب پولیس کو گھر میں انویسٹیگیشن کر رہے تھے تو یہ بات پورے شہر کو معلوم ہوا، اور اتنے میں پورے شہر میں ایک خوف کا ہراسہ پیدا ہوا۔ یہ کیس دیکھتے ہی دیکھتے عالمی خبر بن گیا۔ سوشل میڈیا پر بہت سے سوالات ہو رہے تھے۔ پولیس بالکل حیران تھا، وہ بالکل صبر سے کام لے رہا تھا، لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ اور سی سی ٹی وی کیمرہ سب دیکھنے کے بعد ہی کچھ فیصلہ کر پائیں گے، اور پھر سوشل میڈیا پر رپورٹ پیش کریں گے۔ شروعاتی دنوں میں پولیس نے درجنوں لوگوں سے پوچھ تاچھ کیا گیا، لیکن چند کلو نے سب کچھ بدل دیا گیا، جیسے موبائل فون لوکیشن اور گھر کے دروازے کے ہینڈل اور کھڑکیوں سے جو ڈی این اے کے نشانات مل رہے تھے وہ ایک ہی بندے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہ شخص برائن تھا، جو سارے ثبوت اسی کی طرف جا رہے تھے، اور اس کے بعد برائن کو 30 دسمبر 2022 کو اس کے گھر سے اریسٹ کیا گیا، اور اس کے بعد پولیس نے اس سے پوچھ تاچھ کیا گیا اور اس کے دوستوں سے بھی پوچھ تاچھ کیا گیا۔ تب پتہ چلا کہ برائن ایک کرائمولوجکس پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھا۔ برائن ایک عام قاتل نہیں تھا، وہ جرائم کو پڑھ رہا تھا اور اکثریت اپنے دوستوں سے سوال کرتا تھا کہ قاتل جرم کرنے کے بعد کیا سوچتا ہے اور پولیس کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق برائن کو طاقت اور قبضہ پانے کا جنون تھا۔ یہ قتل اس کے لیے ایک سائیکولوجک ایکسپیریمنٹ تھا۔ اس نے کئی ہفتوں تک اس گھر کا جائزہ لیا اور پھر منصوبہ بنا کر حملہ کر دیا، اور پھر عدالت نے کئی مہینوں کی تفتیش کے بعد عدالت نے برائن کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ اب وہ زیادہ تر وقت اکیلے سیل میں گزارتا ہے، جہاں دوسرے قیدیاں اس سے مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ کیس بند ہونے کے بعد ایک نیا مسئلہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ میکسیکو سٹی کے قانون کے تحت کچھ تصویر اور ویڈیو عوام کو جاری کر دیے گئے۔ لاش اور چہرے تو دھندلا تھے، مگر خون کے دھبے اور دوستوں کی چیخنے کی آواز صاف سنائی دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خاندانوں کا دل ٹوٹ گیا، اور ایتھن کی ماں نے کہا، یہ تصویر تو دل کو توڑ دینے والے ہیں، یہ ہمارے زخموں کو بار بار نمک چھڑک رہے ہیں۔ خاندان کا کہنا تھا یہ تصویر صرف تکلیف بڑھا رہے ہیں۔ شہریوں کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق انہیں جاری کرنا ضروری تھا، ورنہ متہیا ہو سکتا تھا۔ ایک طرف پرائیویسی اور عزت کا مسئلہ اور دوسری طرف عوام کو جاننے کا حق۔ اور یہ کہانی صرف ایک قتل کی نہیں، یہ کہانی انسان کی نفسیات اور قانون کے پیچھے فیصلوں اور ان خاندانوں کی اذیت کی ہے جو آج بھی انصاف کے باوجود سکون نہ پا سکے۔ یہ کیس ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا کبھی انصاف مکمل ہوتا ہے یا کچھ زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں؟ دوستوں، آپ اپنا رائے کمنٹ میں ہمیں دیں۔